السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارے نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے امن و امان برقرار رکھتا ہے۔ آج اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم انسانوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لائے، اور سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے اور تیری طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہیں اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ارکان ایمان میں سے چند چیزیں بیان کی گئیں۔ ارکان ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا کہا ہے۔ تو ہم ارکان ایمان پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے۔ لیکن ہم فرشتوں پر ایمان لائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کریں گے، اسے پڑھیں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو شخص اللہ اور فرشتوں کے ساتھ کفر کرے، وَكُتُبِهِ، کتابوں کے ساتھ کفر کرے، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے ساتھ کفر کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرتے ہیں۔ تو ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ ہم انسانوں کو مٹی سے اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور یہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی،
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نافرمان مخلوق نہیں ہے، انتہائی طاقتور مخلوق ہے، انتہائی قوت والی مخلوق ہے، اور بہت ہی عظیم مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حیت میں دیکھا ہے 2 مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں موجود تھے، آپ کو آواز دی گئی تو آپ نے جب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھا ایک فرشتہ اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قد سد الافق، جس کی وجہ سے پورا آسمان ڈھک گیا، آسمان نہیں دکھائی دیتا تھا، صرف اس فرشتے کی پر دکھائی دیتی تھی۔ اتنی عظیم مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے 2 پر دیے، کسی کو 3، کسی کو 4، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے، وہ جس قالب میں چاہے ڈھل سکتے ہیں۔ وہ انسانی صورت میں آئے تو انسانی صورت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام دہیۃ القلبی کی شکل میں آتے تھے۔ دہیۃ القلبی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی ان کی شکل میں بھی آتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہر قالب میں ڈھلنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ ان کی عدد بے شمار ہے، ان کی اصلی تعداد کو، صحیح تعداد کو کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کتنے زیادہ ہیں، تو اللہ رب العالمین ہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو مذکر یا مؤنث نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن و سنت میں کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، لہذا ہمیں خاموش رہنا چاہیے، بلا دلیل اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جو اسراء و معراج والی حدیث ہے وہ لمبی حدیث ہے، اس میں جو قصہ موجود ہے کہ فرشتوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے، دراصل یہی بتانا مقصود ہے۔ اسراء اور معراج والی حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ثم رفع لی البیت المعمور، بیت المعمور تک آپ کو لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا البیت المعمور، یہ بیت معمور ہے، یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اذا خرجوا منہ لم يعودوا فیہ، جب وہ اللہ کی عبادت کر کے اس سے نکل جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے۔ ہر دن نئے فرشتے بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ ہم اجمالاً ان تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور سنت میں یا قرآن مجید میں جن فرشتوں کے نام لیے گئے ہیں ہم ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی لانے پر مامور کیا ہے، میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے پر اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے، اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے پر مامور کیا ہے، ملک الموت کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے لوگوں کی روح کھینچنے پر لگائی ہے، جہنم کا ایک داروغہ ہے، جنت کا بھی داروغہ ہے، اور جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے منکر نکیر بھی آتے ہیں، ان کا منکر نکیر نام دیا گیا ہے، ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے، 2 فرشتے آتے ہیں۔ فرشتوں پر اگر ہم ایمان لائیں تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے،
پھر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مکلف کیا کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں. ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہماری اور ان سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کیونکہ وہ اور مخلوق ہیں، ہم اور مخلوق ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کہا ان پر ایمان لائیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نفس پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہیں اور اس پر قائم و دائم رہتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ایسے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری اچھائی اور برائی کو لکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے نیک اعمال سرزد ہوں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ برائیوں کے اعمال زیادہ نہ ہوں، فرشتہ برائی والے اعمال زیادہ نہ لکھے، ورنہ انہی اعمال کی بنیاد پر لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے نیکی کا عمل کرنے کی، دین پر چلنے کی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی، بدعت و خرافات میں نہ پڑنے کی. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں. اب جب ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں گے تو ہمارا نفس مطمئن ہوگا، ہمارے نفس میں اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، کیونکہ ہم نیکی کی طرف زیادہ مائل ہیں اور فرشتے ہم کو نیکی کی طرف مائل بھی کریں گے، برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے دائیں اور بائیں جانب 2 فرشتے موجود ہیں، تمہاری زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا مگر ہمارے نگہبان اس کو لکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کرامن کاتبین ہیں جو لکھتے ہیں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ لکھ لیا کرتے ہیں. یہ ظلم نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے جو کام کیا ہے فرشتہ غلطی سے کچھ اور لکھ دے، یہ غلطی نہیں کرتے. ہمیں جب یہ معلوم ہو جائے جمعہ کے دن فرشتہ مسجد کے حد دروازے پر موجود ہوتا ہے، ہمارا نام لکھتا ہے، جب ہم امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم مسجد میں حاضر ہو جائیں وہ رجسٹر پر ہمارا نام درج کر لیتا ہے، اور جو ہی اذان ہو جائے وہ فرشتہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، جب ہمیں معلوم ہو کہ فرشتہ وہاں موجود ہے اور ہمارا نام لکھ رہا ہے، کیا ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ فرشتے کے ذریعے ہمارا نام لکھا جا رہا ہے خاص رجسٹر میں، جس کی بنیاد پر ہمیں بڑے سے بڑا ثواب ملنے والا ہے؟ کیا ہم کوشش نہیں کرتے اپنی کمپنی میں جا کر کے چاہے انگوٹھا لگانا ہو چاہے سائن کرنا ہو، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ وہاں جائیں، ہمارا انگوٹھا لگے اور وہاں حاضری دیں، اور اگر ہم لیٹ کریں گے تو ہماری سیلری کٹ جائے گی؟ جب ہم دنیا کے معاملے میں یہ کوشش کرتے ہیں تو اپنی آخرت کے معاملے میں ہم اتنے ڈھیل کیوں ہیں؟ ہم اتنی سستی کا شکار کیوں ہیں؟ جبکہ فرشتے اللہ رب العالمین نے وہاں بٹھا رکھے ہیں، ہر جمعہ کو فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے. دوسرا فائدہ، جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتے ایسے لگا رکھے ہیں جو ہماری حفاظت کرنے پر مامور ہیں. اب جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری حراست کے لیے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، ہمارے آگے بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. جب کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے آگے پیچھے ہماری حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں، میرے بھائیو، کون انسان ہے جو مامون نہیں ہوگا؟ کون انسان ہے جس کا دل مطمئن نہیں ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرشتے لگا رکھے ہیں. بعض روایتیں ایسے بھی آتی ہیں جس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو ہمارے جو آگے ہیں، پیچھے ہیں، دائیں بائیں جو اللہ نے لگا رکھے ہیں، اگر یہ اٹھا لے
جو شیاطین اور جنات موجود ہیں ہم کو اچک لے جائیں گے، ہم کو ایک قدم چلنے نہیں دیں گے، ہم کو ہر حال میں نقصان پہنچائیں گے۔ فرشتوں کا وجود ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، تو ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دل کو اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے لگائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ معقبات من بین یدیہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے متعین ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں گرنے سے بچاتے ہیں، ہمیں تکلیف میں پڑنے سے بچاتے ہیں، ہمیں گھاٹے میں پڑنے سے بچاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ۔ میرے بھائیو، کبھی کبھی آپ کے اوپر ایسا وقت آتا ہوگا کہ آپ سوچنے میں پڑ جاتے ہوں گے کہ کیا کروں، یہ کام ایسے کروں یا ایسے کروں۔ آپ دو راہے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ایسا واسطہ پڑا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایسی مخلوق ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ نہیں دائیں جانب جاؤ، یہ والا کام کر لو، یہ مت کرو۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو جو اچھائی کا حکم دینے والی مخلوق ہے وہ وہی فرشتے ہیں جو آپ کو اچھائی کی گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرشتے ہمارے لیے لگا رکھے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں للعبد ملائکۃ یتعاقبون علیہ، اللہ رب العالمین نے فرشتے لگا رکھے ہیں جو انسان کے آگے پیچھے رہتے ہیں، آگے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ حرس باللیل، رات میں بھی کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی حراست کرتے ہیں۔ وحرس بالنہار، دن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرشتے لگا رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من الاسواء والحوادث، انسان کے حادثات سے حفاظت کرتے ہیں۔ رات کے فرشتے بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال کو لے جاتے ہیں، دن کے اعمال کو لے جاتے ہیں، پھر رات کے اعمال کو لے جاتے ہیں، جو بھی ہم برائی اور نیکی کا عمل کرتے ہیں۔ فرشتے رات میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ رب العالمین نے ہمارے سونے کے وقت لگا رکھے ہیں، جب ہم سوتے ہیں وضو کر کے دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے جب ہم سوتے ہیں یہ دونوں فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے دو فرشتے ایسے لگا رکھے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، کہ آپ مطمئن ہو کر نہیں سوئیں گے؟ آپ کو کیا خوف آئے گا کہ آپ ڈر محسوس کریں گے؟ نہیں محسوس کریں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ دو فرشتے ہمارے موجود ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنت کے مطابق سوئیں، وضو کر کے سوئیں، دائیں کروٹ سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ہمیں حکم دیا، طریقہ بتلایا ہے۔ تو فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرشتے جن پر ہم ایمان لاتے ہیں یہ شیطانی وساوس سے ہم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے، ذرا یہ بھی کھول لو، یہ بھی چل لو، یہ بھی کر لو، لیکن ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو آپ کو منع کر رہا ہوتا ہے، برائی میں نہیں جانا، برائی میں نہیں پڑنا، برائی کی طرف قدم نہیں اٹھانا، برائی کی چیزیں نہیں کھولنا۔ تو یہ فرشتہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہوتا ہے یہ نہیں کرنا، لیکن جو شیطان ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں برائی کرو۔ تو شیطانی وساوس سے یہ جو فرشتے ہیں ہم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جب شیاطین ہمیں وسوسے میں ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں فرشتے متعین ہیں جو ہمیں اس کے وسوسوں سے روکتے ہیں۔ کیا آپ کا نفس مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا نفس مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے نفس کو اطمینان حاصل ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ شیطانی وسوسے جب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتہ آپ کو اور ہم کو کہتا ہے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو، معوذتین پڑھنا شروع کر دو، قرآن مجید کی جو آیت یا سورت یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دو۔ میرے بھائیو، جو ہی آپ قرآن مجید کی آیت پڑھنا شروع کریں گے شیطان جو بھی موجود ہوگا، جیسا بھی موجود ہوگا، وہ فرار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی صفت میں سے من شر الوسواس الخناس، خناس اس کی صفت ہے۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے، خنس
وہ کھسک لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام سننے کی اس کے اندر تاب نہیں ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کو جھیل نہیں سکتا ہے۔ تو کون کہہ رہا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو؟ کبھی کبھی آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے میرے سینے پر کوئی پتھر رکھ گیا ہے، کوئی بیٹھ گیا جس کی وجہ سے میری سانس نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ نیند ہی کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کون آپ کی زبان پر جاری کروا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے آیت الکرسی پڑھو تاکہ آپ کی یہ چیز جو آپ محسوس کر رہے ہیں، جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں، وہ تکلیف آپ کی دور؟ وہی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے مامور کر رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن فرشتے غالب آ جاتے ہیں جب ہمارے نفس میں اچھائی موجود ہو، جب ہم اللہ رب العالمین سے اچھائی کا سوال کرتے ہیں، اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا جن، اس کا شیطان نہ بٹھا دیا گیا ہو۔ صحابہ کرام نے کہا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی جن اور شیطان ہے؟ آپ نے بیان فرمایا وَإِيَّاي، میرے ساتھ بھی جن موجود ہے، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے میری اس کے اوپر اعانت کی ہے، میری اس کے اوپر مدد کی ہے، لہذا وہ مسلمان ہو گیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور فَأَسْلَمَ بھی پڑھا گیا ہے، فَأُسْلِمُ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی مجھے اس سے محفوظ کر دیا گیا۔ دونوں ہی طریقے سے یہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو یہ جو جن شیطان موجود ہے، جو میرے ساتھ موجود ہے، یہ مجھے بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف راغب نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، برائی والی جتنی بھی صفات ہیں وہ شیطانوں کی ہیں، اور اچھائی والی جتنی صفات ہیں وہ ملائکہ کی ہیں۔ ملائکہ کبھی برائی کی طرف راغب نہیں کریں گے۔ یہ شیاطین اور جن موجود ہوں گے، جو شرکس جنات اور شیاطین موجود ہوں گے، یہ آپ کو برائی کی طرف، برے خیالات آپ کے دل میں لائیں گے، آپ کو برائی کی طرف اکسائیں گے، برائی کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن فرشتے اس کی چلنے نہیں دیں گے۔ جب آپ کے دل میں شرافت موجود ہو، ایمان موجود ہو، عمل صالح کی رمق موجود ہو، نور موجود ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ان للشیطان لمہ بابن آدم وللملک لمہ فاما لمۃ الشیطان فإعاد بالشر وتکذیب بالحق واما لمۃ الملک فإعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الآخر فليتعوذ من الشيطان۔ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ شیطان آپ کے ساتھ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو آپ کے دل میں کچھ چیزیں ڈالتا ہے، اور فرشتے بھی آپ کے دل میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں۔ شیطان جو آپ کے دل میں چیزیں ڈالتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، وہ شر کا ڈالتا ہے اور حق کی تکذیب کا ڈالتا ہے، لیکن جو فرشتے آپ کو رہنمائی کرتے ہیں وہ خیر کی رہنمائی کرتے ہیں، حق کی تصدیق کرنے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جس شخص کو یہ بات پہنچے، جس شخص کو یہ لگتا ہو کہ اسے خیر کی طرف کوئی رہنمائی کر رہا ہے، تو اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو شخص برائی کی طرف دیکھے کہ وہ اس کا نفس برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے یا اسے کوئی مائل کر رہا ہے، تو اسے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان رجیم سے، کیونکہ شیطان اس کو وسوسہ دلا رہا ہے۔ اگر ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو یہ مومنوں کی، مسلمانوں کی مدد کے لیے اترتے ہیں، بھلائی کے لیے اترتے ہیں، بھلائی پھیلانے کے لیے اترتے ہیں، خیر پھیلانے کے لیے اترتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے فرشتے کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا آوى احدكم الى فراشه ابتدره ملک و شیطان، جب انسان اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے تو ایک فرشتہ بھی آتا ہے، ایک شیطان بھی آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا خیر پر خاتمہ نہ ہو بلکہ شر پر خاتمہ ہو، فرشتہ کہتا ہے تمہارا خیر پر خاتمہ ہو۔ اگر انسان اس وقت اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور فرشتہ آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جب انسان بیدار ہوتا ہے اس وقت بھی ایک شیطان آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، شیطان کہتا ہے تیرا خاتمہ برائی پر ہو، برائی کے ساتھ تو ملوث ہو جائے، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیری جو شروعات ہے وہ بھلائی کے ساتھ ہو۔ پھر اس کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور جو دعائیں بیدار ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب انسان وہ دعا پڑھ لیتا ہے طردہ الملک الشیطان، یہ جو فرشتہ ہے شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ جب سونے جا رہے ہیں، سونے سے بیدار ہو رہے ہیں، سو کر کے بیدار ہو رہے ہیں، اب بیدار ہونے کے بعد کہ دعا پڑھ لے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے جو شیطان کو بھگا دے رہا ہے، تو کیا آپ کا نفس مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا نفس مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ اس لیے بھی لگا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں، ہماری پشت پناہی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین نے مخلوق پیدا کر رکھی ہے، تو کیا ہمیں ان سے محبت نہیں رکھنی چاہیے؟ ان فرشتوں پر ایمان کیا نہیں رکھنا چاہیے؟ ان فرشتوں پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، ان سے محبت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا، ان اللہ یحب فلانا فاحبب، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا جبریل تو بھی اسے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا فرشتوں تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں پھر اس بندے سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے، لوگ اس بندے سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس بندے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، وہ جس جانب نکل جائے لوگ اس کی جانب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کلمہ بول دے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کے لیے قبول لکھ رکھا ہے، اور یہ وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی سنت کا دفاع کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی قبول رکھ دیتا ہے اور فرشتے اس بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، فرشتے اگر کسی انسان سے محبت رکھتے ہیں تو کیا ہمیں ان فرشتوں سے محبت نہیں رکھنا چاہیے؟ جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے یہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ہمارے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمارے نفس کو سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمان نہیں ہے۔ تو جو نافرمان مخلوق نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گی، اللہ رب العالمین اس کے دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ معصوم مخلوق ہے جو ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتی ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ رب العالمین مومنوں پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں الصلاۃ عن الملائکہ بمعنی الدعاء للناس والاستغفار۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جانب سے جب اللہ رب العالمین لفظ الصلاۃ استعمال کرے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا۔ تو فرشتے ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں وضو کر کے اور ہم رات میں جتنی بار کروٹ لیتے ہیں اتنی بار سرہانے والا فرشتہ کہتا اللہ تعالیٰ تو اس پر رحم فرمائے اور اس کی مغفرت فرما۔ جو ہمارے پیر کی جانب کھڑا ہوا فرشتہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے جب ہم کروٹ بدلتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب یہ فرشتے ہمارے لیے بخشش طلب کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ نہیں بخش دے گا؟ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ ضرور بخشے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، جن لوگوں نے توبہ کیا تو ان کو معاف کر دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے ہمارے رب تو ان کو اس جنت میں داخل کر، اس جنت عدن میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو ان کے آباء اور ان کے ازواج میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور ان کی ذریات میں سے جو نیک کام کرتے ہیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ تو ان کو برائیوں سے بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فرشتے ہمارے لیے اس قسم کی دعا کرتے ہیں، کیا ہمیں اور آپ کو اطمینان حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں نیکی کی طرف رغبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اچھائیوں کی طرف مائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم برائیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم جھوٹ پر قدغن لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ ہم رشوت لینے سے باز آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہم حرام کھانے سے باز آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ، مومنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور انہیں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، تیرے رب نے فرشتوں کی جانب وحی کی ہے، انی معکم، میں مومنوں کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، تم گردنوں کے اوپر سے ان کی گردنیں کاٹو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے پور پور کو کاٹ ڈالو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے بھی سزا دیتا ہے کافروں کو، مومنوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ہاتھوں بھی کافروں کو سزا دیتا ہے، کیونکہ مومنوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں آپ دیکھ لیجئے، چاہے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، چاہے کوئی اور لڑائی ہو، فرشتے اترے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، مومنوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی کثیر تعداد اتری ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے لوٹے، خندق سن 5 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سن 5 ہجری میں لڑی ہے 1000 لشکر کے خلاف جو مکہ سے آیا تھا مدینہ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جب خندق سے لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنا ہتھیار اتار دیا، غسل کرنے لگے، اپنے غسل کا پانی جھاڑنے لگے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور
اپنے سر سے وہ غبار ہٹا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں وضعت السلاح وضعت السلاح، کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ واللہ ما وضعناہ، اللہ کی قسم ہم نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے ابھی۔ اخرج الیہم، ان کی طرف نکلیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کس جانب نکلیں؟ فاشار الی بنی قریظہ، تو جبریل السلام نے کہا بنو قریظہ کی طرف نکلیے۔ فقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، جبریل السلام نے کہا ہم ہتھیار بند آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے خندق کے اندر، ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کی طرف نکلیے، ان کا محاصرہ کیجیے، کیونکہ انہوں نے آپ کے عہد کی مخالفت کی، آپ کے عہد کو توڑا، اور انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کر آپ کی مخبری کی تھی، لہذا ان کو چھوڑنا نہیں، ان کا محاصرہ کیجیے، ان کے ساتھ جنگ کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے پہاڑوں کی حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چل کر طائف کی طرف گئے کہ یہ قبیلہ کے لوگ، فلاں قبیلے کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، طائف کی طرف جاتا ہوں شاید وہ لوگ ایمان لائیں۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں، آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے پورے جسم سے خون بہہ کر کے آپ کی جوتوں میں جا کر کے جم گیا، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے اندر نقاہت آ گئی، آپ انگور کے باغ میں جا کر کے لیٹ گئے۔ فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام کو حکم ہو کہ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کے لیے ان دو فرشتوں کا، جو پہاڑ کے فرشتے ہیں، اگر آپ انہیں حکم دیتے ہیں تو یہ ان دو پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے، اور یہ جن کافروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، مارا پیٹا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، ان کو چٹنی بنا دیں گے۔ میرے بھائیو، جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسے بھی فرشتے متعین کیے، اتنے طاقتور، اتنے قوی فرشتے متعین کیے ہیں کہ وہ دو پہاڑوں کو اکھاڑ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیس سکتے ہیں، اتنی طاقتور مخلوق ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی طاقتور مخلوق بنا رکھی ہے، پیدا کر رکھی ہے، جو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے مامور ہے، تو کیا ہمارا ایمان بڑھ نہیں جاتا ہے؟ کیا ہمارے ایمان کے اندر قوت نہیں آتی ہے؟ کیا ہمارا ایمان راسخ نہیں ہو جاتا ہے؟ اور اس بات پر ہمارا ایمان مطمئن نہیں ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوق بنا رکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کیسی مخلوق ہے، کتنی طاقتور مخلوق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے بیان فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلب سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو میرے اوپر ایمان لائیں گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہوتا تو اس وقت سارے وہ کافر مارے گئے ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی طاقتور مخلوق پیدا کر رکھی ہے جو پوری بستی کو آسمان تک اٹھا سکتی ہے اور آسمان سے اٹھا کر کے پلٹا سکتی ہے، اتنی طاقتور مخلوق کا جب ہمیں علم ہو جائے تو کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ جس ذات نے ان مخلوقات کو، اتنی طاقتور مخلوق کو پیدا کی ہے، تو پیدا کرنے والا کتنا زیادہ طاقتور ہوگا؟ کیا آپ کا ایمان بڑھ نہیں جاتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان راسخ نہیں ہو جاتا ہے کہ ایک مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت پیدا کر رکھی ہے، اتنی طاقت دے رکھی ہے، تو جو ان کا پیدا کرنے والا ہے ان کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زمین کے کسی خطے کو ہلا رہا ہوتا ہے، کس کے حکم سے ہلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہے اتنی طاقت کہ وہ اس کو روک لے؟ اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے پانی بھیج دیتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس پانی کو روک لے؟ اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے زمین پھاڑ دیتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت، طاقت ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ زمین کو پھٹنے سے بچا لے؟ کسی کے اندر نہیں ہے۔
تو میرے بھائیو ہم اسے ایک اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں جس اللہ پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم فرشتوں پر اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔